لغوی اعتبار سے عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ عقیدہ یہ فعیلہ کے وزن پر ہے، اور یہ فعیلہ بمعنی مفعول یعنی الشیء المعتقد، یعنی جس چیز کا اعتقاد رکھا جائے. اور عقیدہ یہ عقدہ سے ماخوذ ہے. عقیدہ یہ مادہ عقدہ سے ماخوذ ہے. عقدہ کے کئی معنی لغت میں بیان کیے گئے ہیں، انہی میں سے الشد والربط یعنی کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ باندھ دینا. اسی طرح سے عہد و میثاق پیمانہ، جیسے اللہ رب العالمین سورہ مائدہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یعنی العقود بمعنی العہود یعنی عہد و میثاق. اسی طرح سے الملازمہ یعنی ملازمت اور تاکید کے معنی میں عقدہ کا اطلاق ہوتا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے معنی ہیں عقیدہ کے جو لغت میں بیان ہوئے ہیں. عقیدہ اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں؟ تو یہاں دو چیزیں ہیں کہ ایک تو عقیدے کے دو معنی اصطلاح میں، ایک عام معنی خاص معنی. تو سب سے پہلے ہم ایک اس کا اصطلاح عام یعنی عام معنی بیان کرتے ہیں. تو عام معنی اصطلاح عام میں عقیدہ کہا جاتا ہے کہ ایسا پختہ اعتقاد جس میں شک کی کوئی گنجائش نہ رہے معتقد کے یہاں، اور اس وجہ سے اپنے عقیدے کی وجہ سے وہ اپنے مال کی جان کی قربانی پیش کرتا ہے اور اپنے دل کو اس عقیدے پر جمائے رکھتا ہے، چاہے یہ عقیدہ باطل ہو چاہے صحیح ہو. تو یہ عقیدے کا معنی اصطلاح عام میں عام معنی میں ہوا. اصطلاح خاص میں یعنی اسلامی عقیدے کی تعریف کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں بہت ساری تعریف ہے، ان کا مجموعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ کے لیے بیان کرتا ہوں. تو اسلامی عقیدے کی تعریف یہ ہے بالاختصار کہ ایسا پختہ جازم اعتقاد جس میں شک کی گنجائش نہ رہے، فی الایمان باللہ اللہ پر ایمان لانے میں، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں اور اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانے میں کوئی گنجائش، شک کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے. اسی طرح سے نبوات میں اور بعث اور برزخ اور معاد کے امور کے تعلق سے اعتقاد جازم ہو. اور اس کے علاوہ بہت سارے جو امور غیبیہ ہیں جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے، ان سب پر ایمان رکھنا اور اعتقاد جازم رکھنا ہے بغیر شک کے، اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے، اسلامی عقیدہ. اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ دو مصطلح ہیں توحید اور عقیدہ. تو فرق کیا ہے؟ الفرق بین التوحید والعقیدہ. ما الفرق بین التوحید والعقیدہ؟ توحید اور عقیدے میں فرق کیا ہے؟ تو آپ اس کو بالاختصار ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ عقیدہ یہ اپنے موضوع کے ناحیت سے وسیع ہے، عام ہے. یعنی عقیدہ صرف توحید ہی پر مقصور نہیں ہے، منحصر نہیں ہے، بلکہ توحید کے علاوہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے مباحث اس میں شامل ہیں، جیسے ارکان ایمان، الایمان باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی، یہ سب اس میں مباحث آئیں گے. اسی طرح سے امامہ اور صحابہ کے مباحث بھی اس میں آئیں گے، اور علماء کرام کے ردود جو دیانات پر، ادیان باطلہ پر اور فرق پر ہیں، وہ بھی سب عقیدے ہی میں شامل ہوئیں گے. لیکن توحید کا جو اطلاق ہوگا وہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی توحید، یعنی عام طور پہ جو 3 قسمیں بیان کی جائے تو اس پر توحید کا اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ عقیدے کے اشرف ترین اجزاء میں سے ہے توحید. عقیدے کے اشرف اجزاء میں سے توحید ہے. تو اس پتہ چلا کہ عقیدہ ایک وسیع، ایک عام معنی ہے، اور اسی کے ضمن میں توحید ہے جو اشرف ترین جز ہے عقیدے کا. تو یہ فرق ہوا بالاختصار توحید اور عقیدے میں. علماء کرام نے سابقہ جو کتابیں لکھی ہیں زمانے قرون ماضیہ میں، کتابیں انہوں نے عقیدے میں لکھی ہیں، لیکن اس کتاب کا نام دیا ہے توحید. تو ایسا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کیونکہ انہوں نے جو عقیدے پہ جو کتابیں لکھی توحید کا نام دیا ہے، تو اس وجہ سے من باب تسمیت الشیء باشرف اجزائی، کہ کسی چیز کا جو اشرف ترین جو جز ہوتا ہے اس ناحیت سے ہے، کیونکہ عقیدے کا جو اشرف ترین جز ہے وہ ہے توحید. تو اس وجہ سے انہوں نے اشرف ترین
جز کو لے کر انہوں نے ان کتابوں کا نام رکھا ہے توحید، کیونکہ اللہ رب العالمین کی توحید یہ علم عقیدہ کے مباحث میں سب سے اشرف ترین ہے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ جو دوسرے مباحث ہیں صحابہ والامام، الایمان باللہ والرسل، اور اس طرح سے اللہ پر ایمان رکھنا، رسولوں پر ایمان رکھنا، اور بعث پر اور معاد پر ایمان رکھنا، یہ سب چیزیں یہ توحید ہی پر منحصر ہیں، توحید پر منحصر ہے۔ تو اس وجہ سے یہ توحید یہ اشرف ترین باب ہے، اشرف ترین جز ہے علم عقیدے کا۔ تو آج ہم نے اس درس میں سمجھا عقیدے کی تعریف لغوی اصطلاحی، اسی طرح سے عقید اور عقیدے میں فرق کو سمجھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدے کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شکراً، جزاکم اللہ خیرا۔